اماں کو آپ ہی کے ہاتھ پیلے کرنے کی اتنی فکر تھی کہ جب بھی گھر میں خواتین ملنے آتی یہی تذکرہ چھیڑ دیتی. میری نیاز ہی اب تو 17 برس کی ہو رہی ہے، ابھی تک کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملا. بہن، اگر آپ کی نظر میں کوئی اچھا گھرانہ ہو تو بتانا. دعا کرنا میری بچی عزت سے اپنے گھر کی ہو جائے. خود بھی دعا کرنے ان کی لب سوکھ جاتے. تبھی میں سوچتی کہ آپ ہی کی عمر اتنی تو نہیں ہو گئی جو اماں نے خود پر چین و سکون حرام کر لیا ہے. جانے مانو کو بیٹی بیانے کی کیوں اتنی جلدی پڑ جاتی ہے. بیٹی بیچاری تو یوں بھی پرایا دھن کہلاتی ہے. آج نہیں تو کل اس کو بابول کے گھر سے چلے جانا ہی ہوتا ہے. بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب آپ ہی کے لیے ایک مناسب رشتہ آیا. بات چیت طے ہو گئی. تبھی امی نے سکھ کا سانس لیا. جس دن نازو آپی کی شادی ہوئی وہی نہیں، ہم سبھی بہت خوش تھے. لیکن وہ جب رخصت ہو گئی مجھ کو احساس ہوا کہ لڑکی کی شادی ہو جانا کوئی ایسی خوشی منانے والی بات بھی نہیں. وہ تو پرائی ہو گئی، پھر تو مہمانوں کی طرح کبھی کبھار آتی ہے. شادی کے بعد اپنی واقعی پرائی ہو گئی. اب ان کو دولہا بھائی 15 روز بعد اتوار کے دن ہمارے گھر لاتے اور میں یہ دن انگلیوں پر گنتی تھی. وہ صرف دن کے دن ہی رہتی تھی. دولہا بھائی شام سے ہی لینے آ جاتے اور ان کو رات کو رہنے نہیں دیتے تھے. جتنی دیر وہ ساتھ رہتی جی خوش رہتا. جو ہی جانے لگتی دل کا پھول مرجھا جاتا. میں آپ ہی کے گھر بہت کم جاتی، کبھی جاتی تو زیادہ دیر نہ ٹھہرتی. ان کی چڑچڑی جٹھانی مدیحہ کی وجہ سے جو ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے مجھ کو دیکھتی تھی. مدیحہ کی بہن کا رشتہ ٹھکرا کر دولہا بھائی نے اپنی بھابھی کو مایوس کیا تھا. آپ ہی کی ان سے شادی قسمت میں لکھی ہوئی تھی، لیکن اس عورت نے تو میری بہن سے اللہ واسطے کا بہر ڈال لیا تھا. مدیحہ کو یہی غصہ رہتا کہ اس کی بہن اس کے گھر کی بہو بن کر کیوں نہ آ سکی. جو دن گزرتے جاتے ہی غصہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا جاتا تھا. بات ہی بات کا وہ پتنگڑ بنا لیتی اور جھگڑا کرنے لگتی. ساس اس کو اس کی عادت کا علم تھا، تبھی وہ چھوٹی بہو کی طرفداری کرتی تھیں، جس پر مدیحہ کو سخت اہانت محسوس ہوتی. اللہ کی دین آپ ہی کو شادی کے 7 سال بعد ذات پاک نے بیٹے جیسی نعمت سے نواز دیا. اشر کی پیدائش کے بعد آپ ہی کے گھر خوشیاں ٹوٹ کر برسیں. ساس ان پرواری صدقے جا رہی تھی اور شوہر بیوی اور نومولود بچے کی گرد پروانے کی مانند گھوم رہے تھے. ننھے اشر کی وجہ سے وہ سسرال میں یوں جگمگا اٹھی تھی جیسے ان کے گھر کا چاند ہوں. جس خوشی کے لیے آپ ہی کے ساس سسر ترس رہے تھے وہ خوشی نیاز آپ ہی سے ان کو ملی تھی. دولہا بھائی کے بڑے تینوں بھائی بے اولاد تھے. 2 لاہور میں رہتے تھے اور تیسرا بھائی دبئی ہوتا تھا. تبھی اس کی بیوی ساس سسر کے پاس رہتی تھی. اشر کی پیدائش پر انہوں نے پوتے کی خوشی میں دل کھول کر خیرات کی کہ مدتوں بعد یہ ان کی مسرتوں کا پیام بنا تھا. دادا دادی نے عقیقے اور رت جگہ پر اس قدر خرچہ کیا کہ سارا شہر دنگ رہ گیا. آپ ہی پر خدا کی رحمتوں کی برسات ہو رہی تھی اور ادھر جٹھانی کے دل پر وحشت برس رہی تھی. اب تو وہ گھر میں ایک بچے ہوئے دینے کی مانند تھی. کوئی اس کی جانب توجہ بھی نہ کرتا تھا. اس بات نے مدیحہ کو جلا کر راکھ کر دیا تھا. گویا آپ ہی کی وجہ سے اس کے گھر میں اہمیت باقی نہ رہی تھی. وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا اور اشر سال بھر کا ہو گیا. یہ اس منحوس دن کی بات ہے کہ دادا دادی اپنے اکلوتے پودے کی سالگرہ منانے کی خاطر شاپنگ کو گھر سے نکلے تھے. سالگرہ میں 1 دن باقی تھا. اشر نے رات بھر آپ ہی کو جگایا تھا کیونکہ اس کی طبیعت ناساز تھی. آپ ہی کا بیڈ روم چھت پر تھا. دوپہر کا وقت تھا. آپ ہی اوپر جا کر پلنگ پر بیٹھتے ہی سو گئیں. جٹھانی کچن میں تھی، جیسے زخمی ناخن تاک میں رہتی ہے. مدیحہ نے مٹی کے تیل کی بوتل اور ماچس لے لی اور دبے پاؤں چھت پر پہنچی، جہاں اپنی خواب گاہ میں میری نازو پلی بہن رات بھر کی بے خوابی سے جوڑ بیٹے کے ساتھ ہی بے خبر سو رہی تھی. اس بے خبر کو کیا پتا تھا کہ مدیحہ اجل کا فرشتہ بن کر دبے پاؤں اس کے کمرے میں آ گئی ہے. وہ اس کو مون کی نیند سلانے آتی ہے اور ورنہ اس